بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد خدا کے بعد درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ظالم حکومت کی 5 اہم نشانیاں۔ اگر آپ کسی بھی حکومت میں یا حکمرانوں میں ان 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی یا 2 یا ساری نشانیاں دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ وہ ظالم حکومت ہے۔ ویسے نشانیاں تو مزید بھی ہیں، لیکن یہ 5 سب سے اہم ہوتی ہیں۔ ظالم حکمرانوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور ان کا ساتھ دینے والے بھی لعنتی ہوتے ہیں، یہی قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ظالم حکومت کی اول نشانی یہ ہے کہ امیروں کا اتحاد مل کر حکومت بناتے ہیں۔ قرآن کی روح سے وہ حکومت ظالم ہوتی ہے جس کے حکمران دولت مند ہوں، جن میں سرمایہ دار، جاگیردار اور صنعت کار یعنی ہر قسم کے دولت مند شامل ہوتے ہیں، اور یہ پورے ملک میں چند ہزار لوگ ہوتے ہیں۔ یہ چند ہزار لوگ ملک کی 70-80% دولت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان جاگیرداروں سرمایہ داروں کے بھی 2، 3، 4 گروپ ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی گروپ حکومت بنا لیتا ہے اور کبھی دوسرے گروپ کی حکومت بن جاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ تمام گروپ ایک دوسرے کے مفاد کا ہر حال میں خیال رکھتے ہیں، اور ان گروپ میں ہلکی پھلکی دکھاوے کی پنجہ آزمائی بھی جاری رہتی ہے۔ صدیوں سے ان دولت مندوں کا نظریہ ہے کہ حکمرانی کے حقدار صرف دولت مند، امیر، سرمایہ دار اور جاگیردار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دولت مندوں کے نظریوں کو سختی سے رد کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے تمام امراء یا دولت مند اپنے وقت کے نبی کے پاس اکٹھے ہو گئے اور بولے ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دیں۔ سورۃ بقرہ میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے امیروں کو جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب اپنے نبی سے بولے ہمارے لیے ایک بادشاہ بناؤ تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں ہے کہ امیر دولت مند بادشاہ یا حکمران بن ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے وقت کے نبی نے ایک غریب شخص حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو تمام بنی اسرائیل میں علم اور جسمانی طاقت میں سب سے اول تھا، لیکن جن کا نظریہ یہ تھا کہ صرف دولت مند ہی حکمران بن سکتے ہیں۔ ان بنی اسرائیل کے امیروں نے نبی کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا حضرت طالوت دولت مند نہیں ہیں بلکہ ہم زیادہ دولت مند ہیں، لیکن وقت کے نبی نے فرمایا کہ حضرت طالوت تم سب میں علم اور جسم میں زیادہ کشادہ ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا اور ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے۔ بولے اسے ہم پر بادشاہت کیوں کر ہو گئی؟ ہم اس سے بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ اسے مال و دولت میں وسعت نہیں دی گئی ہے۔ فرمایا اسے اللہ نے چن لیا ہے اور اسے یعنی طالوت کو علم اور جسم میں کشادگی دی گئی ہے۔ فرعون کا بھی یہی نظریہ تھا کہ دولت مند جاگیردار صرف حکمرانی کے حقدار ہیں، اور فرعون اپنے مقابلے میں ایک غیر امیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کمی، نیچ اور کمین کہتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے لعنت ہو فرعون اور آل فرعون پر۔ یہ واقعہ سورۃ زخرف میں بیان ہوا ہے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو پکارا کہ اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے اور یہ نہریں یعنی معاشی خوشحالی میرے نیچے نہیں بہتی ہے؟ تو کیا تم سوچ و بچار نہیں کرتے ہو؟ میں بہتر ہوں اس موسیٰ سے، یا وہ موسیٰ مہین یعنی کمی، نیچ اور بال صاف کرتا معلوم نہیں ہوتا؟ اور تو اس موسیٰ کے پاس سونے کے کنگن یعنی مال و دولت کیوں نہیں ہے، یا اس کے ساتھ یعنی موسیٰ کے ساتھ مال و دولت رکھنے والے سردار ہوتے؟ پھر اس طرح فرعون نے اپنی قوم کو کم عقل کا لیا تو وہ اس کے کہنے پر چلے، بے شک وہ فاسق قوم تھی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ملک کی کروڑوں عوام میں سے چند 100 دولت مند ہی رسولوں کے منکر ہوتے ہیں۔
سورۃ سبا میں فرمایا، اور ہم نے جب بھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، وہاں کے دولت مندوں نے یہی کہا کہ بے شک تم جو لے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور بولے ہم مال و دولت میں بہت زیادہ ہیں اور ہم پر عذاب ہونا نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، جس ملک میں دولت مند حکمران ہو وہ حکومت ظالم حکومت ہوتی ہے۔ ظالم حکمرانوں کی نشانی نمبر 2 یہ ہے کہ حکمرانوں کی دولت میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ ظالم حکمران جب حکومت سنبھالتے ہیں تو لوٹ مار کے ذریعے اور قانونی طریقے سے بھی اپنی دولت میں مسلسل اضافہ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کی دولت میں مسلسل اضافے پر بغاوت اور فساد فی الارض کا جرم نافذ کیا ہے۔ یہ لوگ قوم اور ملک کے باغی اور فسادی ہوتے ہیں۔ قارون بنی اسرائیل کی قوم کا ایک غریب عام شخص تھا اور توریت کا بہت بڑا عالم تھا، اس بنا پر اس کو حکمرانی مل گئی۔ قارون پر حق تھا کہ وہ اپنی قوم کا معیار بلند کرتا، الٹا اس نے اپنے لیے مال و دولت کے خزانے جمع کر لیے، اتنے خزانے کہ ان کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ قارون اپنی چالاکی اور عیاری سے بنائی ہوئی دولت کو علم کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ دولت کے غریبوں پر احسان کرو، لیکن خدا کا حکم نہ مان کر زمین میں دھنس کر غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ سورۃ قصص میں بیان ہوا ہے۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان سب یعنی قوم سے بغاوت کر دی اور اس نے اتنی دولت کے خزانے اکٹھے کر لیے کہ جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ جب اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ پھیلا، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بولا یہ تو مجھے یعنی دولت ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور بدلہ نہ لے سکا۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے بھی دولت باغوں اور چشموں اور خزانوں کی صورت میں جمع کر لی تھی، اور بنی اسرائیل غربت اور افلاس میں مبتلا تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ظالم فرعون اور آل فرعون حکمرانوں سے تمام مال و دولت چھین کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ سورۃ شورى میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو ہم نے انہیں باہر نکالا باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عمدہ جگہوں سے، ہم نے ایسا ہی کیا اور ان کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔ اس لیے یاد رکھیں، ظالم حکمرانی کی دوسری نشانی مال و دولت ہے، اور مال و دولت میں مسلسل اضافہ ہے، اور دولت جمع کرنے والوں حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے باغی اور فسادی فرمایا ہے۔ ظالم حکمرانوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ ظالم حکمران بڑے بڑے محل نما مکانوں میں رہتے ہیں۔ قوم سمود کے حکمران بھی محلات بناتے اور بڑے بڑے مکانات بناتے تھے، اللہ نے ان پر فساد کا جرم نافذ کیا۔ سورۃ اعراف میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا، اے میری قوم اللہ کو پوجو اور یاد کو تم کو قوم عاد کے بعد حکمران کیا اور ملک میں جگہ دی، نرم زمین میں محلات بناتے ہو اور بڑے بڑے مکانات بناتے ہو، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس قوم کے تکبر والے امیر سردار بولے کمزور غریب لوگوں سے، تم جانتے ہو صالح اپنے رب کے رسول ہیں۔ قوم عاد کے حکمران بھی بڑی بڑی بلند عمارات بناتے اور مضبوط محلات بناتے تھے۔ سورۃ شورى میں اس قوم کا ذکر ہوا ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، کیا تم بڑی بڑی بلند عمارات بناتے ہو کہ یادگار قائم رہیں، اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ ہمیشہ رہو گے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے قوم سمود اور قوم عاد کا نام و نشان تک مٹا کر رکھ دیا۔ اس لیے یاد رکھیں، ظالم حکمرانوں کی تیسری بڑی نشانی بڑے بڑے مکانات اور محلات میں رہنا ہے۔ ظالم حکمرانوں کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ ظالم حکمرانوں کی وجہ سے عوام کی غربت اور افلاس میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔
جب حکمران اپنے لیے ساری دولت اکٹھی کر لیں اور اپنے لیے باغات اور محلات اور بڑے مکانات بنائیں تو عوام غربت اور افلاس میں مبتلا ہوتی ہے۔ فرعون نے بھی تمام خزانے اپنے لیے اکٹھے کر لیے تھے اور اپنے لیے محلات اور باغات اور عمدہ جگہیں بناتا تھا۔ اللہ نے اس عمل کو بے جا فضول اسراف فرمایا، کیونکہ اس عمل سے بنی اسرائیل میں غربت اور افلاس بڑھ گئی، تو اللہ نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ذلت کا عذاب فرمایا تھا۔ سورۃ دخان میں فرمایا، بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات بخشی فرعون سے، بے شک وہ بے جا فضول دولت خرچ کرنے والوں میں سے تھا، کیونکہ فرعون نے ساری دولت بنی اسرائیل کے حقوق غصب کر کے جمع کی ہوئی تھی، اس لیے وہ تمام دولت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے کر دی تھی، تو ہم نے انہیں نکالا باغوں اور دولت کے خزانوں اور عمدہ مکانوں سے، ہم نے ایسا ہی کیا اور ان کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔ ظالم حکمرانوں کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ ظالم حکمران ہزاروں کام کرنے کے بجائے چند کام مشہوری کے لیے کرتے ہیں۔ حکمرانوں میں ملک میں ہزاروں کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن ان ہزاروں کاموں میں سے چند ایک اپنے مالی فائدے والے کام کرتے ہیں، اور ظالم حکمران جھوٹ کو سچ بنا کر ان کاموں کی اتنی مشہوری کرتے ہیں کہ قوم سمجھے سب کام ہو چکے ہیں۔ قوم عاد بھی اپنی مشہوری کے لیے یادگار یا نشانی یا بڑی بڑی عمارات بناتے تھے تاکہ وہ مشہور ہوں۔ سورۃ شورى میں فرمایا، کیا تم بڑی بڑی عمارات اس لیے بناتے ہو کہ بے مقصد یادگار نشانی یا مشہوری قائم رہے؟ عوام کی فلاح کے لیے کام چھوڑ کر صرف اپنی مشہوری کے لیے یادگار نشانیاں بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر تباہ و برباد کر دیا۔ جیسا کہ سورۃ مومن میں فرمایا، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان کے اگلوں کا؟ ان کی قوت اور زمین میں نشانیاں یعنی بلند عمارات، محل و قلعے چھوڑ گئے ان سے زیادہ تھیں، تو اللہ نے ان کے گناہوں پر پکڑا اور اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہ ہوا۔ ہمیں تمام آیتوں سے معلوم یہ ہوا کہ ظالم حکمرانوں کی 5 اہم نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، ظالم حکومت میں تمام امیر، جاگیردار، صنعت کار اکٹھے ہو کر حکومت بناتے ہیں۔ نمبر 2، ظالم حکمرانوں کی دولت میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، ظالم حکمران بڑے بڑے محل نما مکانوں میں رہتے ہیں۔ نمبر 4، ظالم حکمرانوں کی وجہ سے عوام غربت و افلاس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، ظالم حکمران اپنی مشہوری کے لیے ہزاروں کاموں میں سے چند کام اپنی مشہوری کے لیے کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسرچ سمجھ آ گئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔